مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی کو بالکل بھی دنیا کے مال کے ساتھ کوئی محبت نہیں تھی، بالکل بے رغبتی والی زندگی، کوئی مال و دولت کے ساتھ پیار ان کے دل میں نہیں تھا۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ جو پیٹ میں کھانا ہوتا اور جو بدن پہ کپڑا ہوتا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ پیٹ میں جو کھانا ہے اس کے علاوہ گھر میں اور کھانے کے لیے اگلے ہفتے کے لیے تو کیا اگلے دن کے لیے بھی کچھ موجود نہیں ہوتا تھا، اور بدن پہ ایک لباس پہنا ہے تو ایک ہی لباس پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈھیر کپڑوں کا، جس طرح ہمارے گھروں میں کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں ایسا ڈھیر نہیں تھا۔ اللہ سے کہا کرتے یا اللہ آج میں تو کھا کے سو رہا ہوں، اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو مجھے قیامت کے دن حساب نہ لینا، میں بڑا کمزور سا بندہ ہوں۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر، اتنا خوف اور اتنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے تھے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو آپ کی شان میں ہیں وہ کتنی خوبصورت ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو روایت کیا۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تابعین میں سے بہترین شخص، تابعین، اب اس دور میں بھی تابعین تھے اور سرکار کو پتہ تھا کہ تابعین ہیں جنہوں نے مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ مثال کے طور پر سرکار نے اپنا لشکر بھیجا کسی دور دراز کے علاقے میں، وہاں جا کر اس لشکر نے فتح حاصل کی، لوگوں کو مسلمان کیا۔ اب جتنے مسلمان ہو رہے تھے وہ صحابہ کو مل کے ہو رہے تھے، تو جو صحابہ سے ملاقات کرے وہی تابعی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، وہاں جا کر انہوں نے جس بندے کو جو ہے وہ مسلمان کیا، ہر ایک بندہ تابعی تھا کیونکہ وہ صحابی سے ملاقات کر رہا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تابعین موجود تھے۔ سرکار علیہ السلام نے ان تابعین کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمام تابعین میں سے جو سب سے بہتر تابعی ہے، جو خیر التابعین ہے، تابعین میں سے جو سب سے افضل ہے، اس کا نام اویس قرنی ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کی نشانیاں بتائیں۔ نشانیاں کیا بتائیں؟ فرمایا کہ اس کو برس کی بیماری لگی، اس نے اللہ سے دعا مانگی، بیماری ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کے دائیں ہاتھ پر برس کا ایک نشان موجود ہے۔ اس کی ضعیفہ ماں ہے، اس کی بوڑھی ماں ہے جو کہ بڑی کمزور ہے اور آنکھوں سے نابینی ہے، اور فرمایا کہ تم جب اس سے ملو تو پھر اسے میرا پیغام دینا۔ پیغام کیا دینا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی مستجاب الدعوات ہونے کی شان کو یوں بیان فرما رہے ہیں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ جس کی دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے، جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ تو سرکار حضرت عمر کو کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری جب اس سے ملاقات ہو نا تو اسے کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ خود سرکار کہہ رہے ہیں اسے کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اتنی شان، مستجاب الدعوات ہونا ان کا میرے اور تیرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا، تو فرما رہے تھے انہیں کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اور مستدرک الحاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آقا علیہ السلام اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اب ہر ایک یار ہی سرکار علیہ السلام کا نرالا اور انوکھی شان والا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب وہ صحابہ جن میں سے کسی نے اپنا باپ سرکار پہ قربان کر دیا، کسی نے ماں قربان کر دی، اور مہاجرین نے تو اپنا سارا کچھ ہی قربان کر دیا کہ مکہ چھوڑ کر جب مدینہ جا رہے تھے اپنی زمینوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے میری اتنے قلعے زمین ہے یہاں پر، اپنے جو ہے وہ گھر کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے کہ میں نے اتنے پیسے لگا کے اپنا گھر بنایا تھا۔ مہاجرین نے تو اپنا سارا کچھ سرکار پہ قربان کر دیا تھا، اور انصار نے بھی بہت قربانیاں دی تھیں کہ ہر ایک مہاجر کو اپنا اپنا بھائی بنا لیا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی، ان کے اشاروں پہ جنگیں کرتے رہے۔ لیکن ایک دن ان سارے یاروں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تیرے اور میرے نبی علیہ السلام کو حضرت اویس کرنی کی یاد آئی، تو میرے آقا نے فرمایا تابعین میں میرا ایک دوست ہے جس کا نام اویس ہے اور وہ قرن میں رہنے والا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، صحابہ کہنے لگے کہ مال ہم نے قربان کیا، جانیں ہم نے دیں،
بیوی بچے ہم نے چھوڑے، تجارتیں ہم نے چھوڑیں، گھر ہم نے چھوڑے، یہ کون ہے کہ جس کی یاد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آ رہی ہے؟ یہ حسد نہیں تھا، یہ رشک تھا کہ ہم تو سرکار کے سامنے ہوتے ہیں، وہ کون ہے جو سرکار سے دور ہے؟ سرکار ابھی اسے ملے بھی نہیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اسے اتنا یاد کر رہے ہیں۔